پاکستان جیسے ملک میں جس میں سیکیورٹی کے مسائل بہت ہیں، باہر سے بھی ہیں اندر سے بھی ہیں، یہ کسی اور ملک میں اتنے مسائل نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ایک اسٹرانگ فوج اتنی ضروری ہے. بے ایمان سیاستدانوں کی بجائے فوج بہتر رہتی ہے، وہ ملک کو بچا کے رکھتی ہے، اور شروع سے فوج کو یہی رول ملا. جب پہلے 9 سال یعنی 47 سے 56 تک ہم لوگوں نے سیاستدانوں نے ملک میں ایسی کھلواڑ کی کہ کوئی آئین نہ بنایا ٹھیک طریقے سے، تو فوج آ گئی، تو پھر ایوب خان نے وہ اسٹیبلٹی دی ملک کو. السلام علیکم. I want your attention to what I'm going to say as it vitally affects your future and that of the country. انڈیا نے پہلے 3 سالوں میں 47 سے 50 تک پہلا آئین بنا لیا، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر دی، اکنامک ریفارمز بنا دی، جتنی بھی ریفارمز ہو سکتی تھی وہ کر دی، ریاستوں کی مرجر ٹوٹل کر دی اور فوج کا رول متعین کر دیا. تو وہاں 3 سالوں میں انڈیا فلی ریاست بن گیا. ہم اٹ ٹک اس 9 ایئرز اور 9 سال اور 8 گورنمنٹس بدلی، یعنی ہم نے تماشا بنا لیا تھا ان سیاستدانوں نے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے اسمبلی کو مذاق بنا لیا. 54 میں اسمبلی ڈیزالو کروا دی غلام محمد سے، پھر دوبارہ بنی، اور سیاستدان جو تھے یہ فوج کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے تھے. فوج کے ساتھ جو سازشیں ہوتی ہیں، تو فوج جو تھی اس وقت تک یعنی فوج کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان کے ہاتھوں میں ملک رہا تو یہ ختم ہو جائے گا. اس صورت میں پھر ایوب خان کو انٹروین کرنا پڑا، جو 58 میں یا 56 میں آئین تو بن گیا تھا لیکن وہ آئین درست نہیں تھا، یعنی اس پہ ریزنٹمنٹ تھی، لوگوں کو یونٹس کے ساتھ مسئلہ تھا. تو اس طرح وہ ہم نے تو یہ بنا دیا تھا کہ ایک یونٹ ادھر ہو جائے گا، ایک یونٹ ہو جائے گا، ہم پیرٹی کریں گے، لیکن وہ بات نہیں بنتی تھی. مشرقی پاکستان کی پاپولیشن آدھی سے زیادہ سی پوری تھی، تو وہ پھر صوبوں 5 میں ڈیوائڈ کرنا مشکل تھا. تو نتیجہ وہی ہوا کہ فوج کو وہ سپیس مہیا ہو گئی، جس کے بعد پھر فوج انٹروین کر گئی. فارن پالیسی میں رول فوج کا بالکل رہتا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی میں اور جس طرح امریکہ کی فارن پالیسی میں، جہاں آپ کی نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز بہت ہوں وہاں ہیں. پاکستان میں اگر فوج نہ ہوئی، وہ آپ کی فوج نہ ہوئی تو آپ کے ہمسائے کی ہوگی یا پھر آپ کے دشمن کی ہوگی. سو دیر ہیز ٹو بی اے فوج، ایک اسٹرانگ فوج ہونی چاہیے. یہ اور چیز ہے کہ جو اب فوج ہو گئی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں نے اس کو ہوسٹل بنا لیا ہوا ہے. ان کی ناکامیاں تھیں جس کی وجہ سے ایوب خان آیا، ان کی ناکامیاں تھیں جس کی وجہ سے پھر ملک ٹوٹا. We'll do everything possible. There you are. I'm going. انڈیا تو ریاست کے طور پہ آزاد ہوا نا، ہم ریاست نہیں تھے، ہم تو سیڈنگ علاقہ لے کے ہم ریاست بننا تھا، اور اس میں ہمیں کامیابی نہیں. بس اس میں ہم اتنا ہوا کہ ہم ٹوٹلی ناکام ہو گئے. حالانکہ کوشش ہم نے بڑی کی، میں کم از کم میری زندگی میں تک پاکستان کو ہم نے کھڑا کیا ہے، قطع نظر اس کے کہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا، اس کے بعد پھر بھٹو آیا. اس وقت امید ہوئی تھی کہ اب یہ ڈیموکریسی لائے گا، مگر بھٹو سے بڑھ کر کوئی آٹوکریٹ ڈکٹیٹر کوئی تھا ہی نہیں ہے. اتنے ملٹری ڈکٹیٹرز نہیں تھے. بھٹو نے یہ جو ISI کا سیاسی ونگ ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل آج کل سمجھے جاتے ہیں، تو وہ بھٹو نے پیدا کیا تھا اس وقت. یہ جو مسئلے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ والے، ایکسٹینشن والے، یہ بھی بھٹو نے پیدا کیے تھے، ورنہ تو سینیورٹی کا اصول تھا. ایوب خان سینیورٹی کی وجہ سے بنا تھا، یحییٰ خان سینیورٹی کی وجہ سے بنا تھا، موسیٰ کو سینیورٹی کی وجہ سے بنا. لیکن جب سے پھر بھٹو آیا، اس وقت نیچے سے اٹھا کے اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا، یہ اس نے رول بنایا تھا. تو اس کے بعد پھر ڈکٹیٹرشپ پھر آئی، ضیاء الحق آیا. بھٹو تھا جس نے
سیاست میں مذہب کا پہلو بھی لایا، جمعے کو چھٹی کر دی، نائٹ کلبیں بند ہو گئیں، یہ بھٹو کے زمانے میں ہوئی ہے۔ 1970 کے الیکشن کے بعد جیتی تو عوامی لیگ تھی شیخ مجیب کی، اور میجورٹی اس کو حکومت بنانے کی، یحییٰ خان نے خود کہا تھا کہ اس کو آفر دوں گا، لیکن بھٹو نے یحییٰ خان کو لاڑکانہ میں بلا کے اس کو یہ کہا کہ بھی یہ تو مجھے ملنا چاہیے۔ پرائم منسٹر خود بننا چاہتا تھا۔ کرائسس جو تھا 71 کا، یہ بھٹو واز انسٹرومنٹل۔ اس نے سارا خود اقتدار میں آنے کے لیے اس نے کہا ملک تلوا دوں گا لیکن میں پرائم منسٹر ضرور بنوں گا، اور وہ بن گیا۔ اور مجھے آج تک یاد ہے 1974 میں یہ آیا پیرس بھٹو، ایک پومپیدو کے انتقال پہ، تو وہاں اکبر بگٹی بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو اکبر بگٹی اور یہ بیٹھ کے ایک لابی میں دونوں وسکی شسکی پی رہے تھے، تو ہم لوگ تو آس پاس تھے پھر رہے، تو ہم سن رہا تھا میں بات کی، کیونکہ ہمیں تو خیال رکھنا پڑتا تھا ان کا۔ تو یہ کہہ رہا تھا اکبر بگٹی کو کہ دیکھو میرا باپ ایک مسلم ریاست کا منشی ہوتا تھا، جوناگڑھ ریاست تھی نا اس کا وہ تھا، تو کہتا ہے جی منشی تھا، آج میں ایک دنیا کی بڑی اسلامک ریاست کا پرائم منسٹر ہوں۔ تو یہ اس کی ایمبیشن تھی جس نے ملک توڑا۔ پھر فوج آئی، ضیاء الحق آ گیا، تو پھر ضیاء الحق کے جانے کے بعد پھر سویلین فوجی مل کے کرتے تھے۔ فوج تو جب لڑائی کے موڈ میں آ جاتی ہے تو اس کو تو لڑنا ہے، دس از دیئر جاب، تو وہ ٹیررسٹوں کو وہی لڑنے کی۔ لیکن انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اگر آپ پڑھیں اس کے 20 پوائنٹس تھے، اس میں پہلے 2 پوائنٹس تھے کہ ٹیررسٹوں کی جو عدالتیں ہیں ان پہ سزا دی جائے موت کی، تو وہ سول عدالتیں دیتے نہیں تھیں، تو کہا تھا کہ جی فوجی عدالتوں سے پھر یہ سزا دلائیں۔ یہ انہوں نے سویلینز نے کروایا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ سزائیں پھانسی کی دی جائے ان کو، تو وہ بھی ہے۔ یہ دونوں سویلینز نے دونوں پوائنٹس فوج کے نام سے ڈال کے، اور باقی جو 18 پوائنٹس تھے وہ سارے اصولاً سویلینز نے کرنے تھے، کسی پر عمل نہیں ہوا۔ ان میں یہ تھا کہ آپ نے جو ٹیررزم کی وجوہات ہیں وہ ختم کریں، وہ جو مائنڈ سیٹ جس سے پیدا ہوتا ہے محرومی کا احساس ہے، محرومی ختم کریں، ایجوکیشن دیں، معیشت کو بہتر کریں، لا اینڈ آرڈر بہتر کریں، یہ سب چیزیں جو ہیں باقاعدہ وہ 18 پوائنٹس ہیں، کسی پر عمل نہیں سیاستدانوں نے کیا۔ بات وہی ہے کہ یہ فوج کو استعمال کرتے ہیں 245 لگا کے، جتنے گندے کام فوج سے کرواتے ہیں اور باقی عیاشیاں خود کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے ہیں پہلے بھی۔ اس میں مطلب آپ لے لیجئے کہ قادری جو تھا اس کی پارٹی کے لوگوں کو مارا گیا تھا، کس طرح مارا تھا وہ بھی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ 2014 میں بھی تو دھرنے ولنے دیے تھے نا۔ تو مثلاً یہ واقعات ہوتے ہیں، جب اشتعال ہوتا ہے تو ہو جاتی ہیں گڑبڑیں، لیکن اس طریقے سے آپ نہیں اپنے لوگوں کو اور خاص طور پہ خواتین پہ ظلم نہیں کرتے جس طرح یہ ہوا ہے۔ ابھی آج کل تو بالکل کنٹراڈکشنز اور پیراڈاکسیکل سچویشن جس طریقے سے ہائی لائٹ ہو رہی ہے، یہ سب کو اور حالات کا اندازہ ہو رہا ہے، ریالٹی پتہ چل رہی کہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کو میں کبھی نہیں ملا، ایک دفعہ پھر ملا جب سیمینار میں مجھے اسلام آباد بلایا گیا، اسلام آباد بار کونسل نے، اور اس میں عمران خان بھی موجود تھے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہوا، جب اس کو پرائم منسٹری سے ہٹایا گیا تو اس کے چند دنوں بعد مجھے شاہ محمود قریشی کا فون آیا کہ عمران خان وانٹس ٹو سی یو، اور شمشاد صاحب آپ کو ہم ابھی وہ بنی گالہ میں ہی تھے، ابھی تم کہ گاڑی بھجوا دیں آپ آ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں جاتا نہیں، میں تو کہتے پھر اچھا زوم پہ کر لیں گے بات، میں نے کہا میں کر لوں گا۔ تو میں نے پھر زوم پہ اگلے دن ان کا زوم آ گیا اور میں نے بات کی، 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی۔ میں نے شروع کی گفتگو کہ بھئی تمہاری حکومت جو تھی وہ اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن یو ور آل دا ٹائم سراؤنڈڈ بائی ولچرز۔ میں نے کہا تمہارے کابینہ میں تو سارے گدھ کٹھے ہوئے تھے، اور میں لائیو ٹی وی پہ کہا کرتا تھا، یہ کوئی میں اس کو نہیں بتا رہا تھا، ہی نیو، اس نے بھی سنا ہوا تھا مجھے ٹی وی پہ۔ پھر اس نے اپنے بات بتائی، کہتا ہے کہ یہ مجھے جو دیے گئے تھے، اصل جو بندے ہوتے ہیں نا کابینٹ میں، جو فائنانس منسٹر ہو گیا یا اس کو، کہتا ہے کہ یہ باجوہ نے دیے تھے۔ اب عام بندہ یہ سوچے گا کہ جی پھر تم، اگر تمہیں بندے بھی انہوں نے دینے پھر تم کیوں بن گئے؟ دیکھیں بات لوگ یہ نہیں سوچتے،
ایک آبجیکٹو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہاں اقتدار میں آنے کے لیے آپ کو فوج کی مدد کی ضرورت ہے. کوئی بندہ فوج کی سپورٹ کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے نواز شریف کبھی فوج کی سپورٹ کے بغیر آیا ہے اقتدار میں، یا شہباز شریف یا زرداری یا کوئی بھی بندہ؟ تو مقصد ہے عمران آیا، لیکن عمران خان ود ایجنڈا آیا تھا. اس نے یہ سوچا تھا کہ میں آ کے ملک میں بہتری لاؤں گا. جو جس قسم کا ایک پولیٹیکل سسٹم یہاں اسٹیبلش ہو گیا ہے، اس کو وہ ریموو کرنا چاہتا تھا. کیونکہ 75 سال ہو گئے، ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، اکانومی دن بدن گرتی جا رہی ہے، قرضوں میں اڑ گیا ہوا ہے. تو مقصد اس کا یہ تھا کہ اس کو ایک ماڈرن ریاست کے طور پر رکھا جائے. مطلب ہے کہ وہ مدینہ کا سسٹم جو ہے ریاست ہے، وہ ایک نعرے کے طور پہ اس نے استعمال کیا ہے. اس سے صرف یہ بتایا کہ یہاں پہ کرپشن یا اس قسم کی غلط کاموں کی گنجائش نہیں ہوگی. مدینہ کی ریاست تو ہر کوئی ذکر کرتا ہے کہ مدینہ کے ماڈل کے طور پہ کون نہیں مسلمان کرے گا، ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں. تو وہ پھر اچھا عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے باجوہ کہتا تھا کہ تم کرپشن کی کیوں بات کرتے ہو، کرپشن از نو ایشو ان پاکستان. کہتا میں تو آئی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہوں. کہتا میں اس کو کہتا تھا. تو پھر کہتا تھا کہ تم نواز شریف کو جانے دو، اس کو کیوں؟ کہتا میں نے تو پکڑ کر ہی رکھا ہوا، تو عدالتوں نے پکڑا ہوا ہے. کہتا اس نے پھر ڈاکٹروں کو ساتھ مل کے اور وہ پلیٹلیٹ وغیرہ چکر چلوا کے اس کو یہاں سے بھگا دیا. کہتا پھر مجھے کہتا تھا کہ یہ تم چیف منسٹر بدلو، نکمہ چیف منسٹر ہے، اس کو سردار علیم خان کوئی ہے اس کو لگاؤ. تو کہتا ہے کہ میں کیسے لگا سکتا ہوں علیم کو، کیونکہ اس کو تو میں نے اپنی پارٹی سے نکالا ہے. ہی از باجوہ کا جو سمدھی ہے، اس کا پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے. تو میں کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ باجوہ چاہتا ہے کہ میں اس کو، دس واز دا ریزن وائی باجوہ نے سوچا کہ یہ عمران خان جو ہے نواں سیاستدان ہے ہی نہیں، کھلاڑی تھا، کہ انہوں اسی کھیڈ کھلا لواں گے اور پٹھو بن جائے گا ساڈا تے بس اسی لگے لا لواں گے. وہ جب یہ آیا تو اس نے پرائم منسٹری شروع کی تھی، تینوں تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے. یہ تو ہوں اس تو توبہ کہ یہ تو نیڑے نہیں لگنا، ہوں یہ نیڑے نہیں لگن دیں گے. سو دیٹ از واٹ از ہیپننگ. سو دے نو ہم ناؤ کہ عمران خان از ناٹ این انڈیویجول، ہی از اے فنومینن، ہی از اے مائنڈ سیٹ، ہی از اے ویژن، ہی از اے سوچ. تو یہ ہے، اس نے 3 سالوں میں دیکھیں پاکستان میں کتنی اویئرنیس پیدا کر دی ہے. کچھ کیا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود دیہات ہوں، شہر ہوں، وہ ایک لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. اور اب جو کچھ جیل کے اندر رہ کے جو کچھ کر رہا ہے، تو وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. کیا ساری دنیا میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. اصل مجھے تو مسئلہ یہ ہے لگتا ہے. لوکیشن جو ہماری ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا جو ہم نے اپنی لائبلٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. اب تک یہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے. ان حکمرانوں نے، جس قسم کے حکمران جو مشرف سے پہلے 10 سال جس قسم کے حکمران تھے، یا مشرف کے بعد جس قسم کے حکمران آئے، جس قسم کے سیاستدان آتے رہے ہیں، تو اس سے ہماری اپنی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ ہماری لائبلٹی بن گیا ہے، ایسٹ نہیں رہا. اب یہی ہے کہ جو کوئی بھی حکومت اگلی آئے، اس کا یہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ اس کے لیے ہے کہ اس لوکیشن کو اپنا ایسٹ بنائے، ریسٹور کرے پاکستان کی. اور پاکستان میں جو فوج کا رول تو خیر رہے گا، کوئی اس سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو موجودہ یرغمالی سسٹم ہے جس میں جعلی الیکشن کیے جائیں، جعلی عدلیہ بنے، یہ سب ختم ہونا چاہیے، ورنہ یہ ملک کوئی فیوچر نہیں اس کا.